اب اس کو آپ قرآن مجید میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بھی دیکھیں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو بیٹے اسماعیل آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیرا کیا خیال ہے، بتا تیرا کیا خیال ہے. خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور وہ جانتے ہیں خواب دیکھنے والے بھی اللہ کے نبی اور جن کو خواب میں ذبح کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی، دونوں نبی جانتے ہیں. اور وہ پوچھتے ہیں فانظر ماذا تری، بتا بیٹے اسماعیل تیرا کیا خیال ہے، کیا کروں کیا کروں. تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. واہ واہ، انہوں نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ ایسا تو کبھی نہیں سنا کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے. ایک یہ بھی نہیں پوچھا کہ خواب ہے ابا جان اس کی تعبیر کیا ہے. آپ میں ہم میں کسی کو ایسا خواب آ جائے ایمان سے کہیے سب سے پہلے تعبیر پوچھیں گے یا نہیں؟ کیا تعبیر ہے؟ تعبیر بھی نہیں پوچھی. یہ کیسا خواب ہے یہ بھی نہیں پوچھا. تعبیر کیا ہے یہ بھی نہیں پوچھی. اور کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابو جان. وہ کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ذبح کر رہا ہوں، عمل ذبح کرنے کا کر رہا بیٹے کو، پھر بھی کہتے ہیں یا ابتی. یہ ادب ہے، یہ اخلاق ہے. اپنے ذبح ہونے کا ذکر سن کر بھی باپ کا اسی ادب اور محبت اور پیار سے نام لے رہے ہیں جیسے پالتے وقت باپ جب پیار کرتا تھا تو نام لیتے تھے. یعنی تصوف کی اصل یہ ہے کہ اگر باپ نے گود میں لے کے پالا پیار کیا تو بیٹا یا ابتے کہہ کے پکارتا تھا، اے میرے ابو جان، اے قبلہ ابو جی، اس طرح نام لیتا تھا. تو آج وہ گردن پہ چھری چلانے کی بات کر رہا ہے تو باپ سے محبت اسی جگہ کھڑی ہے. فرق نہیں آیا، لغزش نہیں آئی کہ یہ کیسا باپ ہے. اور ثانیاً تعبیر بھی نہیں پوچھتے کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، نہیں، کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جان مجھ سے پوچھتے کیوں ہیں؟ جو حکم ہوا ہے کر گزریے، جو حکم ہوا ہے کر گزریے. اور اب اگلی بات جو یہاں بتانے والا ہوں وہ یہ بھی نہیں کہا کہ میری گردن حاضر ہے. ہائے ہائے، یہ ہے جس اخلاق حسنہ کی بات تصوف کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میری گردن حاضر ہے. اگر کہہ دیتے کہ میری گردن حاضر ہے، جو حکم ہوا ہے کر دیں، تو حکم پر ساتھ اپنی گردن کا ذکر آ جاتا، اپنی گردن کا ذکر آ جاتا کہ میں بھی کچھ ہوں اور حوصلے والا ہوں اور میں اپنی گردن پیش کر رہا ہوں. نہیں، جس طرح صدیق اکبر نے نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ سارا مال لے آیا ہوں، یہ جملہ حذف کر دیا اور کہا خدا و مصطفیٰ کافی ہے، اس طرح انہوں نے اپنی گردن حاضر ہونے کی بات نہیں کی. عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، جو امر ہوا ہے کر گزریے. اسماعیل کون ہے درمیان میں؟ اسماعیل کون ہے؟ یہ ادب ہے. جب طبیعتیں اس رخ پہ چل پڑتی ہیں تو سمجھیں سلوک کا تصوف کا راستہ کھل گیا. اب آج تصوف کے نام لینے والوں میں یہ باتیں ہیں، ان کا کوئی وجود ہے؟ ہم جس تصوف کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں یہ ڈھونگ رہ گیا ہے، ڈھونگ ہے. یہ کاروبار بن گئے ہیں، دکانداری بن گئی ہے. تو وہ عرض کر رہے ہیں کہ ابا جان جو حکم ہوا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. پھر یہ بھی عرض نہیں کرتے کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا، کہ میں صبر کروں گا. نہ، اگر کہتے میں صبر کروں گا تو میں صبر کرنے والا ہو کر وہ خود فاعل ہو جاتے کہ میں صابر ہوں،
یہ صبر کروں گا فاعل ہو جاتے، نہیں، عرض کیا ستجدنی، آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ آپ اندازہ کر لیں، اپنی بات نہیں، دیکھیے اخلاق کی ابتدا کلام سے ہوتی ہے کہ کلام کیسا ہے، کتنا میٹھا کلام ہے، کتنے اخلاق والا، کتنے ادب والا، کتنے علوم والا، کتنا نسبت والا، کتنی معرفت والا، کتنی رضا والا۔ کلام سے تصوف کی، معرفت کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر وہ کلام پھر جسم میں، عمل میں، زندگی میں، طور میں، اطوار میں، عادات میں، صبح و شام برتنے میں کتنا وارد ہوتا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں ستجدنی، آپ پائیں گے مجھے، تو نی میں اپنے آپ کو مفعول بنا دیا ہے، ستجدنی آپ پائیں گے، باپ کو فاعل بنا دیا ہے، ستجدنی آپ مجھے پائیں گے، کیا؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، ہائے ہائے، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، تو من الصابرین کہہ کر خود کو گم کر دیا صابروں میں، ہائے ہائے۔ اگر کہہ دیتے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ مجھے صابر پائیں گے، تو اپنا وجود نمایاں نظر آتا، ان کا وجود آئیڈینٹیفائی ہو جاتا، ان کے وجود کی شناخت ہو جاتی، صبر ان کی طرف منسوب ہو جاتا، وہ صابر کہلاتے۔ وہ خود کو صابر بھی نہیں کہنا چاہتے، گردن دے کے بھی صابر نہیں کہنا چاہتے، گردن کٹوا کے بھی خود کو صابر کا ٹائٹل نہیں لینا چاہتے، کہتے ہیں آپ پائیں گے مجھے اگر میرے اللہ نے چاہا، کر کے پھر آگے صابرن بھی تو کہہ سکتے تھے، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ صابرن اگر یہ کہہ دیتے تو حال صبر کا حضرت اسماعیل کی طرف منسوب ہو جاتا، صبر کرنے کا حال اسماعیل کا ہوتا، صبر کرنے کی صفت حضرت اسماعیل کی کہلاتی، تو اسماعیل کا کوئی حال نمایاں ہو جاتا، نہیں، حال چھپا رہے ہیں اور خود کو صابروں کی جماعت میں گم کر رہے ہیں، اپنی علامت بھی مٹا رہے ہیں، مقام فنائیت ہے۔ اب بات کو سمجھیں، اپنا ہونا بھی مٹا رہے ہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ہائے ہائے ہائے، کتنے معارف ہیں ایک جملے میں۔ اب معلوم نہیں علامہ اقبال کی نگاہ میں اس جملے کے کیا کیا معارف ہوں گے جب انہوں نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔